الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کو نصرت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صفت شکر پیدا فرما دے. دنیا دارالامتحان ہے اور ہم اس امتحان کے گھر میں بیٹھے ہوئے. جیسے دنیاوی امتحانات ہوتے ہیں اور وہاں پر طالب علم، امتحان دینے والا ایک وقت معین کے لیے جاتا ہے. 3 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے عموماً، بعض اوقات 2 گھنٹے کا ہوتا ہے اور بعض اوقات 4 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. اور جو کچھ اس نے پڑھا ہو، تیاری کی ہو، تو اس کے مطابق وہ پھر اس پرچے کو حل کرتا ہے. وقت کے اندر حل کر دیا تو خوش و خرم کامیاب جو وہ گھر واپس آ جاتا ہے، اطمینان اور سکون میں ہوتا ہے. اور اگر موافق ضابطہ جو کچھ پوچھا گیا اس کا جواب نہ دے سکا تو پھر بھی وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن پریشان حال، بے اطمینان، بے سکون رہتا ہے. اور وقت اس کو ملا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بر وقت اس نے تیاری کی نہیں، اس لیے اب وہ پریشان رہتا ہے. پھر وہ کوشش تو کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، لیکن اس افسوس کا فائدہ نہیں کہ وقت اس پر گزر گیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ دنیا ہمارے لیے دارالامتحان ہے. اور کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ جب تک ہماری زندگی ہے، کہ جب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جب تک ہماری موت نہیں آئی، یہ ہمارا دورانیہ ہے. اس دوران میں ہم نے پرچے کو حل کرنا ہے. وہ پیپر کیا ہے، وہ پرچہ کیا ہے؟ وہ منہیات ہیں اور مأمورات ہیں. آسان الفاظ میں کہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزوں کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ 2 طریقے سے تمہارا امتحان ہے. ایک امتحان مأمورات میں ہے، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کو اوامر کہا جاتا ہے، ان کو پورا کرنا، ان کو قاعدے اور ضابطے کے مطابق تکمیل تک پہنچانا. اور دوسری چیز وہ منہیات ہے، نواہی جس کو کہتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا اس سے رک جانا. تو ان 2 چیزوں میں انسان کا امتحان ہو رہا ہے. امتحانی حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے موت تک دیا ہے، اور موت کب آئے گی کسی کو بھی پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، کس انداز میں آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے. علم ہوتا تو انسان اس کے لیے کوشش کرتا، لیکن اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ موت کس وقت اور کس انداز میں آئے گی. اس سے بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے، ورنہ انسان موت سے پہلے ہی مر جاتا. معلوم ہوتا کہ میں 1 مہینے، 1 سال، 2 سال، 10 سال کے بعد مر رہا ہوں، تو وقت سے پہلے وہ مر جاتا. وقت کے آنے تک وہ خود بخود مر جاتا. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے.
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک امتی نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، التجا کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے، رب تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر میرا مستقبل منکشف فرما دیا کرے، یعنی مستقبل میں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے، کوئی اچھائی مجھے مل رہی ہے، کوئی خوشی مجھے مل رہی ہے، کوئی مصیبت کوئی غم مجھ پر آئے تو اس کی اللہ تعالیٰ مجھے پہلے سے اطلاع دے دے، میری ایک خواہش ہے۔ اس سے کہ موت کی اطلاع نہ ہونا یہ بھی بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقسیم یوں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کا علم انسانوں کو نہیں دیا، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ 5 چیزیں جو اہم ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ قیامت کا علم نہیں ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب برسے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کس زمین پر انسان مرے گا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بالکل یا مکمل طور پر کسی کو بھی علم نہیں دیا۔ ہاں خال کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا علم دے دے تو وہ الگ ایک بات ہے، وہ استثنائیات میں آ جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس چیز کی طلب مت کرو، اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بر وقت مطلع فرما دے، چاہے آپ کے ذریعے سے ہو، چاہے کشف، الہام، القاء جیسے بھی ہو، مجھے معلوم ہو جائے کہ آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں دعا کی کہ یا اللہ یہ امتی ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان چیزوں کو میں نے بندوں سے غیراز میں رکھا ہے، اس میں بندے کے لیے خیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ چھوڑتا نہیں ہے، بڑی اس کی خواہش ہے۔ کوئی جنات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ جی میں جنات کو دیکھ لوں، جیسے مشتاق ہو گیا کہ جنات مجھے ایسے نظر آئے، ایسے سنا تو ہے لیکن ایسے نظر آئے، ایسے بھاگ رہے ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، مجھے نظر آ جائیں تو کیا پتہ نظر آ جائے، پھر جو ہے نا بھاگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو بعض چیزوں کا دکھائی نہیں دینا، اس میں بھی جو نا خیر ہے انسان کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے التجا فرمائی کہ اللہ بندہ مانتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اس کی یہ خواہش میں پوری کر دیتا ہوں، لیکن اس سے کہنا ہے کہ پھر تم نے پچھتانا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مطلع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مستقبل کی جو بھی مصیبت ہو یا راحت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق اطلاع دے گا۔ تو بڑا خوش ہوا، مدت گزرتی رہی، زندگی گزارتا رہا، ایک دن اس کو القاء ہوا یا الہام، جیسے بھی اس کو یہ علم ہوا کہ گھر میں جو تمہارا گدھا ہے یہ مرنے والا ہے، جس پر تم بوجھ وغیرہ لاتے ہو یہ مرنے والا ہے۔ تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا شکر ہے یار، وقت سے پہلے پتہ چل گیا، یہ تو اچھا ہوا، اچھی خاصی چٹی تھی، اس سے جو ہے نا میں محفوظ رہ گیا۔ اس نے کیا کیا، گدھے کو کھولا، گیا منڈی میں، اس کو بیچ کر آ گیا، 10,000 روپے اس نے جیب میں رکھے، خوش خوش جو ہے نا مشتاق آ رہا ہے، بس کام ہو گیا جی۔ دیکھو نا، میں نے جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی تھی تو خیر ہی ہے نا اس میں۔ اب اگر مجھے اس کا علم نہ ہوتا تو یہ 10,000 کی چٹی پڑ جاتی، مصیبت بھی، اور ہاتھ سے گدھا بھی چلا جاتا، پیسے بھی چلے جاتے، نقصان در نقصان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سے آپ نے دعا فرمائی اور آپ نے کہا اس میں خیر نہیں، کیسی خیر میرے لیے نکل آئی؟ کہ اس میں میرے لیے کیسی خیر نکل آئی؟ موسیٰ علیہ السلام بھی متعجب ہو گئے کہ واقعہ بظاہر تو بڑی خیر نظر آ رہی ہے، اس کو فائدہ ہو گیا، نقصان سے یہ بچ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی ہے، بس ٹھیک ہے۔ خوش ہوتا رہا، زمانہ گزرتا گیا، پھر اس کو ایک دفعہ اطلاع ملی کہ گھر میں جو تمہارا غلام ہے، ملازم جو ہے، یہ مرنے والا ہے۔ اس وقت غلاموں کو بھی خریدتے تھے اور بیچا کرتے تھے۔ یہ پھر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بس یار شکر ہے، پتہ چل گیا 2-3 لاکھ کا نقصان تھا یہ تو۔ بس وہیں سے جو ہے نا اس کو کان سے پکڑا اور لے گیا، غلام کو، اپنے ملازم کو لے گیا، جو منڈی تھی غلاموں کی، اس نے اس کو جو ہے نا بیچ دیا، خوب اچھی قیمت پر بیچ کر جو ہے نا پیسے جیب میں رکھے، بڑا خوش واپس آ رہا ہے۔ پھر آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی کہ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فضل کیا، انعام فرمایا، 2-3 لاکھ کی جو ہے نا وہ چٹی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ یہ دیکھیں، یہ اگر غلام مر جاتا، غلام بھی ہاتھ سے چلا جاتا، پیسے بھی ہاتھ میں نہ آتے۔ اب غلام میں نے بیچ دیا، گدھا بھی بیچ دیا، مرتا ہے تو مرے، میری جان تو چھوٹ گئی، مجھے تو فائدہ مل گیا۔
موسیٰ علیہ السلام پھر متعجب ہوئے، مسکرائے، متعجب ہوئے، فرمائے دیکھو اس میں اللہ کے نے خیر رکھی ہے، لیکن چلو تمہاری دعا اللہ نے قبول فرما لی ہے، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ مدت گزرتی گئی تو ایک دن اس کو یہ اطلاع ملی، یہ القاء الہام اس کو ہوا کہ تم مرنے والے ہو، کہ تم مرنے والے ہو۔ اب جب اس نے یہ سنا نا تو سب کچھ بھول گیا، حواس باختہ ہو گیا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں مرنے والا ہوں اور مجھے اطلاع بھی مل گئی ہے، بس مارا آج، اب میں نہیں بچ سکتا ہوں۔ دوڑا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ علیہ السلام خدا را دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے جو ہے نا زندگی دے، میری موت کا جو ہے نا مجھے نظارہ دکھا دیا گیا یا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم مرنے والا ہو، خدا را اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میری اس موت کو ٹال لے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے پھر مناجات فرمائی کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، تیرا بندہ ہے، بڑا پریشان ہے، موت سے تو ہر انسان ڈرتا ہے، تو یہ تو ڈر رہا ہے کہ میری موت آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے پہلے ہی جس سے عرض کیا تھا کچھ چیزوں کو میں نے مخفی رکھا ہے، انسانوں سے چھپا کر رکھا ہوا، اس میں انسان کے لیے خیر، اب اس کو کہو موت کے لیے تیار ہو جاؤ، تم نے جو ہے نا ہر چیز مانگی تھی، ہر چیز تمہیں دے دے گی، اب موت بھی تمہیں ضرور آئے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے موت تک، اب موت کب آئے گی کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، کس انداز میں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو ایسا فرمایا کرتے تھے کہ جو گزشتہ دن گزر چکا ہے وہ ہم واپس نہیں لا سکتے، کوئی ہم میں ایسا ہے جو اس کو واپس لے آئے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، جتنی عبادت بھی ہم کریں وہ اس دن کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن گزشتہ دن کو ہم واپس نہیں لا سکتے، اور جو آئندہ آنے والا کل ہے اس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یہی موجودہ وقت ہے، ماضی کو ہم واپس نہیں لا سکتے، مستقبل کو پا نہیں سکتے، ظاہر ہمارے پاس موجودہ وقت ہے، حال کا زمانہ ہے، پریزنٹ ٹینس ہے، ہمارے پاس یہ زمانہ ہے، اس میں انسان جو کچھ کر سکے، بلکہ ایسا فرمایا کرتے تھے نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ، پل کا پتہ نہیں چلتا۔ کتنے دوست ہمارے دیکھیں کس انداز میں فوت ہو گئے، ادھر ہمارے پیر بھائی سے غالباً دوسرا ہفتہ ان کا، تو حلقے کے بعد وہ چلے گئے، 3 دن کے بعد وہ فوت ہو گئے، جنازے کسی اور کے جنازے میں جا رہا تھا، خود رستے میں فوت ہو گیا، جا رہا تھا جنازے کے لیے کہ فلاں ایک دوست ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا گاؤں کا ایک شخص ہے، اس کی جنازے کے لیے جا رہا ہوں، خود جو ہے نا رستے میں اس کو سینے میں تکلیف شروع ہوگی، بس وہ فوت ہو گیا۔ تو انسان جو ہے نا وہ لمبی امیدوں میں پڑا ہوا ہے، طول عمل میں انسان مبتلا ہے، تو اچھی امید انسان رکھے، نیکی کی امید رکھے، نیکی کے لیے انسان عمر کو مانگے، دین کے لیے مانگے تو چلو مستحسن ہے، لیکن تکیہ تو نہ کرے اس پر کہ میں جو ہے نا اتنی عمر زندہ رہوں گا۔ انسان کے اسی وقت جو موجودہ وقت ہے اس میں انسان توبہ طائب ہو جائے۔ تو ہمارے پاس وقت کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے ہمارے پاس کہ اس میں ہم ان 2 اہم سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ تیار کر لیں۔ عموماً ایسا فرمایا کرتے تھے کہ معمورات کا اہتمام تو ہوتا ہے، یعنی ذکر اذکار، نوافل، عبادات، تہجد، تلاوت، ذکر، اس کا اہتمام تو ہوتا ہے، لیکن منہیات کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ منہیات کیا؟ کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس سے ہم رکتے نہیں ہیں، مثلا آسان الفاظ میں جو رذائل ہیں اس کی بہتری ہم نہیں کرتے، ذکر پر تو زور دے دیا ہے، لیکن دوسری طرف حقوق العباد ہے، اس سے جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے، بیوی کا حق تلف ہو رہا ہے، اولاد کا حق تلف ہو رہا ہے، عام مسلمان ہے، انسان ہے، اس کے حقوق وہ پورے نہیں ہو رہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو اس کو نواہی کہتے ہیں۔ تو انسان اگر معمورات بہت بھی کر لے لیکن نواہی کا اہتمام نہ کرے گا تو یہ معمورات اس کے عقارت چلے جائیں گے، اعمال اس کے بیکار چلے جائیں گے۔ مثلا آج کل کا ایک عام گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عام رذیلہ اس کو کہہ دیں، عام گناہ کہہ دیں، مہلکات میں سے ایک مہلک مرض و بیماری وہ کیا ہے؟ وہ غیبت کی بیماری ہے، جو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن گیا ہے، چاہے میں ہوں چاہے جو بھی ہو۔ پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب ہوں پھر آپ سے، کہ اس میں ہر عام و خاص خاص الخواص سب اس میں مبتلا ہے، کوئی بچنے کی کوشش کرے بھی تو نہیں بچ سکتا، ایسا عام وبائی گناہ ہے، ایک یہ اور ایک بد نظری، اور اس کو کوئی گناہ سمجھ کبھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بدتر ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جو ہے نا غیبت زنا سے بدتر ہے؟ زنا تو بہت برا عمل ہے، ایک انسان ایسی حرام کاری کرتا ہے، بے حیا بن جاتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں غیبت اس سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے
کہ زانی زنا کرنے کے بعد نادم ہو جاتا ہے، اس کے اندر ندامت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل اور خبیث سمجھتا ہے کہ میں نے ایک برا کام کیا ہے. یعنی جب ندامت پیدا ہوگی تو توبے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے، گویا وہ توبہ تائب ہو رہا ہے، رجوع کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، بخش دے گا. اور جو غیبت کرنے والے فرمائے وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. تو کب ہم گناہ سمجھتے ہیں غیبت کو؟ زنا کو تو ہم بھی گناہ سمجھتے ہیں. کسی کو زنا میں دیکھ لیا، لواطت میں دیکھ لیا، ہر ایک اس کو برا والا کہتا ہے، لیکن اگر کوئی غیبت میں مبتلا ہو تو آج تک شاید ہی کسی نے دوسرے کو کہا کہ یار یہ برا کام ہے مت کرو، دوسرے کو ان الفاظ میں مت یاد کرو. اب غیبت کہتے کس کو ہے؟ کہ کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہو، کسی کے پس پشت اس کا عیب بیان کرنا. یعنی ایک عیب ایک انسان کے اندر موجود ہے اور آپ اس کی غیر موجودگی میں، اس کی غیابت میں اس عیب کو لوگوں کے سامنے گاتے پھر رہے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. اور اگر اس کی اطلاع اس شخص کو مل جائے جس کی غیبت ہوئی ہے، وہ اس پر ناراضی کا اظہار کر لے، ناراض ہو جائے یا ناراضگی کا اظہار کر لے، ناگواری کا اظہار کر لے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. ہاں ایک شخص اگر وہ گناہ کر رہا ہے اور پھر اس پر ناگواری کا اظہار ہی نہیں کر رہا، وہ تو الگ بات ہے، وہ تو الگ ہے. لیکن عموماً انسان کے اندر عیب جتنے بھی ہوں، وہ چاہتا یہ کہ میرے یہ عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور کوئی اس کا تذکرہ کرے بھی تو اس کو یہ بات بری معلوم ہوتی ہے. تو فرما اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غیبت کہتے ہیں، اور اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. غیبت حقوق العباد میں سے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے. ہاں بعض غیبت ایسی ہے کہ جو ہلکے درجے کی غیبت ہے. مثلا کسی کے پوشاک کی آپ نے غیبت کر لی کہ یار دیکھو یہ ٹوپی کیا ہے، اسے غلبیل دے، ٹوپی کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھو پرانی جو ہے نا لوٹی کھسوٹی ٹوپی جو ہے نا اس سے پہنی ہوئی ہے اعجاز نے، یہ کیا ٹوپی ہے دیکھو اس کے سر پر، یا یہ کہ دیکھو اس کی گاڑی کیا ہے یار یہ چھکڑی ہے ایسا. تو یہ بھی غیبت ہے لیکن کم درجے کی. تو فرمائی یہ تو صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی ذات کے متعلق اس کے عیوب بیان کرنا فرمائی یہ کبیرہ گناہ ہے. تو آج جو ہے نا ہماری محفلوں کی رونق، مجالس کی رونق غیبت ہے. تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے متعلق آتا ہے، فرماتے ہیں میں نے غیبت کے متعلق ایک واعظ، کسی جگہ واعظ تھا، وہ واعظ کہا تو بعد میں مجھے ایک پروفیسر صاحب کا خط آیا کہ فلاں دن فلاں مسجد میں آپ نے غیبت کے متعلق واعظ کہا تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کا حق ہے، اس کی آبروریزی ہے، دوسرے کے عیوب کو بیان کرنا یہ ناجائز ہے، منع ہے، اسلام نے منع کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. قرآن پاک میں بڑے شدید انداز میں سخت الفاظ میں اس کی ممانعت آئی ہے. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہ دیکھو کیسی تاکید اور کیسی جو ہے نا تشدید آئی ہے کہ کیا تم میں ایسا کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں؟ کہ تشبیہ کیسی دی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا انسان کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کون جو ہے نا ایسا ہوگا کہ جو کسی انسان کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو؟ کوئی بھی نہیں کھاتا. اور پھر وہ مردہ ہو، پھر کون اس کے قریب جاتا ہے؟ پھر تو اس کی عزت تکریم زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور پھر اس کا بھائی ہو، حقیقی بھائی ہو، سلبی بھائی ہو، تو پھر اس کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ تو فرمائے غیبت ایسے گویا کہ ایک شخص اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، غیبت ایسے جیسے اپنا گوشت جو ہے نا کھا رہا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا کہ جی آپ نے غیبت کے متعلق بڑی سرزنش فرمائی ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے، انسان کا حق ہے، اگر ذمی ہے، کافر ہے، حربی نہ ہو اس کی غیبت بھی ناجائز ہے، کوئی فاسق فاجر ہے اس کی غیبت بھی ناجائز ہے، چاہے کہ مسلمان ہو، ایماندار ہو، مومن ہو، نیک اور بد اس میں برابر ہیں، کسی کی غیبت بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ جو 14 مواقع غیبت کے بیان فرمائے گئے ہیں تو حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ یہ نکالا ہے کہ جو منتہی ہے وہ اس قسم کی غیبت کر سکتا ہے، لیکن جو مبتدی ہو فرمایا اس کے لیے کسی کی غیبت چاہے جائز غیبت ہو وہ بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. مثلا ایک شخص برائی کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کی برائی ایسی ہے کہ جو متعدی ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے، تو فرمایا اس کی مبتدی کو بھی اجازت نہیں ہے. تو انتہا تک پہنچنے والا منتہی کا دعویٰ کون کرے گا کہ میں منتہی ہوں؟ تو ظاہر مقصود یہ کہ ہر ایک یہ سوچے کہ بھائی میں مبتدی ہوں، مجھے جو ہے نا یہ بات جائز نہیں ہے کہ میں کسی کی غیبت کروں. اور فرمایا خاموشی ہی زیادہ بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، نہ کسی کی اچھائی بیان کرے نہ کسی کی برائی، اس میں اس کے لیے سب سے بڑی خیر ہے.
کیوں؟ انسان بالفرض اگر یہ برائی کر رہا ہے، غیبت مثلاً کر رہا ہے، تو ایک علاج اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ انسان موضوع بدل لے۔ حکیم علوم فرماتے ہیں موضوع بدلنا یہ اچھی بات ہے، حسن بات ہے، لیکن احسن یہ کہ تم بالکل خاموش ہو جاؤ اس وقت۔ یہ مشکل عمل ہے۔ کیوں مشکل عمل ہے؟ موضوع جب آپ نے بدلا نا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں یار لوگوں میں میری کچھ وقت ہے، لوگ کہیں گے دیکھو یہ غیبت کر رہا ہے، چلو موضوع کو بدل دو، گورم پرم کر چھوڑو کم تاکہ میری سبکی نہ ہو۔ تو فرمایا اندر ایک عجب پھر بھی پیدا ہو رہا ہے، غیبت سے بچ بھی رہا ہے اور اندر عجب پیدا ہو رہا ہے، اپنی انانیت کے لیے، اپنی انا کے لیے جو ہے نا سب کچھ کر رہا ہے۔ تو فرمایا اس وقت خاموشی جو ہے نا سب سے بہترین علاج ہے۔ غیبت چل رہی ہے اور فوراً اس کو جو ہے نا ادراک ہوگا کہ میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں۔ اب اس وقت فیض نے کہا یار اب جو ہے نا خود اب بولوں گا نہیں تو یہ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا ہے، اچھی بلی بات شروع کی تھی اور خاموش ہو گیا ہے۔ تو فرمایا نفس کا علاج اسی میں اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ یہ مشکل مجاہدہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم موضوع کو بدل دیں، وہ آسان ہے۔ تاکہ ملومت نے فرمایا کہ اس وقت خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اس نفس کی خوب اصلاح ہو جائے گی، نفس جو ہے نا چت ہو جائے، پھر جو ہے نا کام چلے گا۔ دوبارہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا حضرت آپ نے منع کر دیا ہے کہ لوگوں کی غیبت نہ کریں، تو پھر ہم جو ہے نا مجالس کیسے منعقد کریں گے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو باتیں کیسے کریں گے؟ ظاہر آپ سوچیں نا ہم جب بیٹھتے ہیں تو کس کی بات کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی بات تو ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے۔ عورتوں میں جو ہے نا یہ مرض بہت زیادہ ہے غیبت کا، عورتوں میں یہ مرض بہت زیادہ ہے، اشد ہے مردوں کی بنسبت، لیکن چلو مردوں میں بھی زیادہ ہے نا۔ رونق جو ہے نا مجلس کی یہی ہے، غیبت ایک کی جو ہے نا اچھائی بیان کرتے کرتے اس کی برائی جو ہے نا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پھر یہ تھوڑی سی جو ہے نا اس پہ یہ کمی ہے، اس کمی پر پھر 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس کمی کو بیان کرتے کرتے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ تو اچھائی رہی، وہ برائی جو ہے نا انسان کی شروع ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس وجہ سے حکیم علوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہ کسی کی تعریف کرو، نہ کسی کی مذمت کرو، برائی بھی مت کرو۔ کیوں؟ تعریف کے تم اہل نہیں ہو، اس کی تعریف تمہیں برداشت نہیں ہوگی، تم ابھی جو ہے نا تمہاری اصلاح ہوئی نہیں ہے۔ کسی کی تعریف کرو گے لا محالہ شیطان دل میں ڈالے گا یار اسی تعریف کر رہے تم سے آگے بڑھ جائے گا، بس کوئی اس کی کمزوری ہوئی وہ جو ہے نا فوراً آگے کر دے گا۔ شیطان تو انسان کو چھوڑتا نہیں ہے، پہلے تعریف پر مجبور کرتا ہے، پھر اس کے بعد مذمت پر مجبور کر دیتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم سب سے بڑے ہو۔ غیبت انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک مخفی عجب پڑا ہوتا ہے کہ میں سب سے بالا ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، تعریف تو میری ہونی چاہیے۔ یہ سب تو جو ہے نا عیوب سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس کا علاج ہے۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ اس نے یہ خط بھیجا مجھے کہ آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں، پھر تو آپ لوگوں کی تفریح کا سبب جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں۔ لوگ کیسے جو ہے نا اپنی زندگی گزاریں گے؟ یہ تو خوشی کا ایک سبب ہے، 2-4 آدمی ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، ایک کی غیبت کی، دوسری کی ایبجوئی کی، جو ہے نا اس طرح وقت گزر جاتا ہے، جسٹ ٹو کل دا ٹائم۔ ٹائم جو ہے نا ایسے پاس ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو منع کر رہے ہیں، لوگوں کو تفریح سے منع کر رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے اس کو خط لکھا کہ آپ نے جو ہے نا دین کو عقلی پیمانے میں ناپنا شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک فرما رہا ہے کہ غیبت مت کرو، قاری صاحب کو سونے نہ دو، کہ غیبت مت کرو، سونے کے لیے آئے آپ کہ غیبت مت کرو، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ تفریح کا سبب ہے۔ تو فرمایا تفریح کے اسباب تو اور بھی بہت ہے، اپنی کوئی باتیں کر لیں، قرآن و حدیث کی باتیں کر لیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مزاحیہ حکایات ہیں، صحابہ کے ساتھ مزاح وغیرہ فرمایا ہے، وہ حکایات بیان کر لو، خوشی کا یہ بھی سبب ہے نا۔ اور پھر فرمایا میں نے اس کو یہ لکھا کہ آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ تفریح جو ہے نا کر رہے ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر ایسی محفل جہاں پر آپ کی غیبت ہو رہی ہو کہ پروفیسر صاحب ایسا ہے، پروفیسر صاحب یوں ہے، پروفیسر صاحب یوں ہے، تو فرمایا کہ سچے دل سے کہو سب تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا تم اس غیبت کے لیے تیار رہو گے کہ یہ لوگ جو ہے نا تفریح کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، جی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا بہترین علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اب ہم اپنے لیے غیبت پسند کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں، کوئی بھی جو ہے نا اپنے لیے غیبت پسند نہیں کرتا۔ ہاں جو انتہا تک پہنچ چکا ہو، فنا فی اللہ ہو چکا، اس کی اگر کوئی غیبت کر لے وہ کہے یار میں اس سے بھی بدتر ہوں، یہ کیفیت اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ تب حاصل ہوگی کہ جب تواضع کی کیفیت حاصل ہو، پھر اس کو جو ہے نا کسی کی مذمت نہیں لگے گی، کسی کی تعریف پہ جو ہے نا وہ اچھلے گا نہیں، مدح و ذم اس کے لیے برابر ہو جائے تو پھر سمجھ جائے کہ یہ شخص جو ہے نا سلوک کی انتہا تک پہنچ چکا ہے، یہ فنا فی اللہ ہو چکا ہے، اس کی پھر اصلاح ہو چکی ہے۔
اور اگر کسی نے تعریف کر لی تو اس مچھائیاں کھل گئی اس کی، ہاں بالکل جی ہم چما ڈنگر تو اس کا قابل تھا، اور اگر کسی نے مذمت کر لی تو پھر جو ہے نا اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، ایسے کان سرخ ہو جاتے ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں کہ اچھا میرے متعلق یہ بات کہی ہے۔ تو اصلاح نہ ہوئی تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، مدح بھی انسان کو ہلاک کرتی ہے اور مذمت بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ غیبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کیوں کہ اس سے انسان کے اعمال جو ہے نا وہ عقارت چلے جاتے ہیں۔ عوامر کی تو ہم الحمدللہ پابندی کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، باقی جو اضافی نوافل ہیں عبادات سب کر رہے ہیں، لیکن آیا ہم نے غیبت سے اپنے آپ کو منع کیا ہے؟ شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو غیبت نہ کرتا ہو، سارے دن پر جو ہے نا آج کے دن پر جو ہے نا نگاہ ڈال دیں کتنی غیبت کی اور کتنی نہیں کی ہے یا نہیں کی، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اور نہیں اگر باہر نہ کی ہو تو گھر میں جو ہے نا غیبت سے کون بچے گا؟ عورتیں تو لگ جاتی ہیں نا، اور اس کو کہہ دیں کہ یہ غیبت ہے، نہ یہ تو میں صحیح گل کر دی ہے، لگی یہ تو گل ہوئی تھی، مطلب ہے میں تو غیبت نہ کر دی، میں تو سمجھتی ہیں صرف، اور بھائی یہ غیبت ہے۔ عورتوں کی جو ہے نا یہ دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھتی، آپ لڑتے رہے نا پھر نا، تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ کہ گھر چھوڑ دیجیے تو کیا پھر جو ہے نا رات کو آنا ہوگا نا، تو پھر استغفار ہی کرتا رہے انسان کہ چلو ساتھ ساتھ استغفار کرے اور جو ہے نا توجہ ادھر نہ رکھے، اپنے کسی کام میں لگے، وہ بھی لگے رہیں گے جو ہے نا سنتے رہو، چلو دل کی بڑھا سے وہ ٹھنڈی کر دیں، لیکن انسان کا عمل جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے اس سے، غیبت سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو قیامت کا مفلس فرمایا ہے کہ یہ قیامت کا مفلس ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ مفلس کس کو کہتے ہیں، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، منصب نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کسی اور کا دست نگر ہو، مجبور ہو، غریب ہو، فرمایا یہ مفلس ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مفلس نہیں، یہ دنیاوی لحاظ سے مفلس ہے، لیکن اصل مفلس وہ ہے، فرمایا کہ ایک شخص جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ اپنے ڈیروں ہزاروں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے اس نے نیکیاں کی ہوئی اعمال لے کر وہ موقف قیامت کی طرف بڑھے گا، خوش ہوگا کہ دیکھو میرے پاس یہ عمل ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے عمرے کیے ہیں، میں نے صدقات دیے، میں نے خیرات کیا ہے، میں نے ذکر کیا، میں نے نوافل پڑھے، یہ سارے اعمال اس کے کھاتے میں لگے ہوں گے، وہ خوش ہو رہا ہوگا۔ لیکن اہل حقوق اس پر جو ہے نا دعویٰ کریں گے، اہل حقوق دعویٰ کریں گے کہ یا اللہ دنیا میں اس شخص نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ظلم کے بدلے میں اس کی نیکی اس مظلوم کو دے دو۔ ایک شخص آئے گا کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میری غیبت کی تھی، میری برائیاں کرتا رہا، لوگوں کو لڑاتا رہا، چغلخوری سے کام لیتا رہا، نمام تھا، یہ دنیا میں عبادت بھی کرتا تھا، لوگوں کی لڑاتا بھی تھا یہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تقسیم کرتے جاؤ، کسی کے ساتھ خیانت کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو جس کا جو بھی حق ہوگا اس حق کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں جو ہے نا لوگوں پر تقسیم کرتا رہے گا۔ اور پھر بھی اگر اہل حقوق باقی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان اہل حقوق کے پاس چونکہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دے، جو اہل حقوق ہیں ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں، تو گناہ جو ہے نا اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر ثم طرح فی النار، پھر اس کو جو ہے نا آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ لا عفو ولا شفاعت فی حقوق العباد، کہ وہ لوگوں کی جو ہے نا حقوق العباد میں وہ کوتاہی کیا کرتا تھا، اور حقوق العباد میں کوئی معافی وغیرہ نہیں ہے، کوئی تلافی اس کی نہیں ہو سکتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اس معنی میں حقوق العباد حقوق اللہ سے بڑھ کر ہے۔ حقوق اللہ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور جو اوامر ہیں، کام ہیں نیکی کے، اگر انسان نہ کرے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے، اس کا اپنا حق ہے۔ لیکن حقوق العباد کے متعلق اللہ تعالیٰ جو ہے نا عجیب و غریب ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی شرف اور عظمت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قانون اپنے لیے بھی بنا لیا آسان الفاظ میں۔ وہ قانون کیا ہے کہ یہ بندہ اگر معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا، اگر بندہ معاف نہ کرے تو میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کہ اللہ تو معاف کرنا چاہے تو کون اسے پوچھ سکتا ہے، کون اسے روک سکتا ہے کہ اللہ کیوں معاف کیا؟ لیکن انسان کی عظمت اور شرف کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اپنے اوپر بھی لاگو فرما دیا کہ یہ شخص معاف کرے گا تو پھر میں معاف کروں گا. تو یہ حقوق و لباس میں سے اس گناہ سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایسا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ بیان ہو جائے تو مہینہ 2 مہینے انسان کچھ کوشش کرتا ہے, پھر جو ہے نا پٹڑی سے اتر جاتا ہے, پھر جو ہے نا کچھ مدت کے بعد سنتے پھر جو ہے نا رائے راست پر آ جاتا ہے. تو یہ تو غیبت تو ہم روزانہ کرتے ہیں, روزانہ اس کے متعلق جو ہے نا سنتے رہتے ہیں, وعیدیں سنتے ہیں, بشارتیں سنائی گئی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اس کے سامنے اگر کسی مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے اور وہ اس کو روک دے تو فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ آتش دوزخ جو ہے اس پر منع فرما دے گا, اس کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اور اس کی بخشش فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اور فرمایا اگر ایک شخص باوجود کہ وہ قدرت اور طاقت والا ہے, اس کے سامنے کسی مسلمان کی ابروریزی ہو رہی ہے, کسی کی غیبت ہو رہی ہے, لوگ اس کو جو ہے نا برا بلا کہہ رہے ہیں, لوگ اس کی عزت اور ناموس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں, اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں, اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں, اور یہ بھی ان کے ساتھ مل گیا, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز محشر میں جو عزت والا دن ہے, جس دن ہر ایک یہ چاہے گا کہ اللہ میں باعزت بری ہو جاؤں, فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اس کو مجمع خلائق کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ غیبت جہاں ہو رہی ہے اس کو روک دو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ جہاں غیبت ہو رہی ہو اس کو روک دے انسان. لیکن اگر روک نہ سکے پھر فإن لم يستطع فبلسانہ, یعنی پہلے تو ہاتھ سے روکو, لیکن یہ حکم جو ہے نا حکمرانوں کے لیے, قاضی وقت کے لیے ہے, اسلامی حکومت کے لیے کہ وہ ہاتھ ڈال دے. ہر ایک نے ہاتھ ڈال دیا نا تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی. جو عام مسلمین ہیں, مسلمان ہیں, وہ عام طبقہ ان کے لیے کیا ہے, زبان سے جو ہے نا روکتے, بھائی یہ کام مت کرو, یہ غیبت ہے, اس سے جو ہے نا یہ سزائیں اس پر مرتب ہوئی ہیں, انسان جہنم میں جا سکتے ہیں, ہمارے اعمال حبط ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی میں یہ قوت اور طاقت اور یہ قدرت بھی نہ ہو تو پھر فبقلبہ, پھر دل میں اس برائی کو برا جان لے. وذالک اضعف الایمان, اور یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. تو جہاں پر غیبت ہو رہی ہے انسان فوراً اس کو روک دے. اگر روکنے پر یہ قادر نہیں ہے پھر کیا کرے گا, پھر جو ہے نا وہاں سے اٹھ جائے, یہ کہے گا اٹھا تو پھر ڈنڈا لگے گا, تو پھر موضوع بدلنے کی کوشش کر لے, موضوع بھی نہ بدل سکے پھر کیا کرے گا, پھر بیٹھ کر استغفار ہی کرتا رہے. ممکن ہے کوئی محتمم صاحب ہے, کوئی جو ہے نا استاد ہے, شاگرد اس کے سامنے سے اٹھ نہیں سکتا کہ بھائی یہ استاد ہیں, آخر اٹھوں گا تو یہ کہیں گے کیا ہو گیا ہے, کیوں اٹھ رہے ہو, تو اس وقت چاروں ناچار بیٹھنا پڑے گا, چاروں ناچار بیٹھے گا. ہاں کوئی بہانا شانا کر لے, عدیل کا میرے ریڑے میں درد ہو گیا جی, بس میں چلتا باتھ روم, تو چلو الگ بات ہے. لیکن عمومی طور پر انسان بعض جگہ سے اٹھ نہیں سکتا, یا کوئی بڑا ہے, چاہے والد ہے, چاہے چچا ہے, ماموں ہے, یہ بڑے لوگ ہیں, تو ان کو انسان نہیں کہہ سکتے جی آپ یہ غیبت کیوں کر رہے ہیں, یا یہ ممکن ہے آپ اس کو روکیں, وہ جو ہے نا آگے سے مزید گرم ہو جائے. جب مزید گرم ہوگا تو نقصان ہوگا, تو لہٰذا پھر خاموشی سے سن ہی لے. لیکن ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہے, اللہ کی طرف سے جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ, یہ پڑھتا رہے. لیکن اونچا نہ پڑے, وہ کہے گا مجھے کافر سمجھ رہا ہے. اچھا تو عمر صاحب نے مطلب کلمے پڑھنے لگے گا, استغفار پڑھ دیں کافر, ہم تو مزید اس کو گرم کر دیں گے. آہستہ آہستہ پڑھیں, کیوں اصلاح تو نہیں ہوئی ہے. عرب کا یہ طریقہ ہے, وہاں پر یہ سننے میں آیا کہ کوئی لڑ رہا ہو نا, وہاں پر جا کر درود شریف کو پڑھ لینا, تو فوراً جو ان کی لڑائی ختم ہو جائے گی. اور اگر ادھر کسی نے درود شریف پڑھا نا تو مزید گرم ہو جائیں گے. اچھا مجھے اس جو ہے نا کافر بنا دیا, میرے سامنے کلمے پڑھ رہا ہے اور درود شریف پڑھ رہا ہے, تو موقع اور محل کا جو ہے انسان دیکھے. تو بہرحال یہ برا گناہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہے گویا ایک شخص اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. یہ کیوں تشریح جو ہے نا تشبیہ سے کیوں دی گئی کہ ایک انسان ہے, اس کا گوشت کھانا یہ انسان کو زیبا نہیں دیتا, اس کو ایک تکلیف پہنچی ہے. کسی سے آپ جا کر گوشت نوچیں اس کو تکلیف ہوگی, اور پھر مردہ ہو, مردہ آگے سے کچھ کہہ تو نہیں سکتے, لیکن پھر بھی انسان کو ایک یہ کریہ منظر نظر آتا ہے کہ بھائی ایک انسان دنیا سے چلا گیا ہے اور پھر اس کا گوشت جو ہے نا کھایا جا رہا ہے. اور چونکہ غیبت جو ہے نا غائبانہ طور پر ہوتی ہے, سامنے تو عموماً کوئی کر نہیں سکتا, تو غائبانہ بھی ایسے کہ گویا آپ اس کے دل کو جو ہے نا زخمی کر رہے ہیں. جسم سے گوشت کو آپ نوچ رہے ہیں, یہ تو جسمانی تکلیف ہے, لیکن غیبت یہ قلبی تکلیف اس کو پہنچ رہی ہے. تو فرمایا ہر چیز سے جو ہے نا, جو چیز انسان کو اذیت دینے والی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, کسی کی غیبت مت کرو. مولانا محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ, حکیم المند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, انہوں نے حکیم المند رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, مجھ پر ظلم کرتے ہیں, شکوہ اور شکایت فرما لی کہ یہ حال ہے, لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, میرے حقوق وغیرہ غصب کرتے ہیں. جب میں ان کی شکایت اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہوں تو میرے دل کو تھوڑا اطمینان ہو جاتا ہے. یعنی
اپنا غم دوسرے کے ساتھ جو ہے نا شریک کر لیتے ہوں، دیکھو فلاں آدمی برا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے میرے ساتھ، تو فرمایا کہ اس سے میرے دل کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ تو پوچھنے کی بات یہ کہ آئے یہ غیبت میں شامل ہے یا نہیں؟ ایک شخص میرے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں صرف دوستوں کے سامنے اس کا تذکرہ کر لیتا ہوں کہ فلاں آدمی میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور اس سے مجھے تسلی ہو جاتی ہے، وہ مجھے تسلی دے دیتے ہیں، تو میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ چلو۔ تو فرمایا کہ یہ غیبت ہے یا نہیں؟ ایسے اصلاح کی ہے بزرگوں نے، ایسے اصلاح کی، اسی وجہ سے بزرگ بن گیا نا۔ ہم تو کہتے ہیں بس ذکر کریں گے ٹھیک ہے سب کچھ پار ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ ان نواحی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو ہے نا عام گناہ ہے آج کل کا غیبت، الحمدللہ سب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے کبھی نہیں سنی غیبت، عجیب اتفاق کبھی نہیں سنی ہے۔ نہیں آپ حیران ہوں گے کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ یاد ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی دوست جو ہے نا بہت پرانے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسا کہہ دے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور کسی نے ضرورت بھی نہیں کہ ان کے سامنے کرنے کی، اگر کر بھی دیا موضوع بدل دیتے تھے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا رنگ تھا بس۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی غیبت کرتا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک کیا تھی؟ شاہ صاحب بیٹھ جائیں نا یا ٹیک لگا لیں، بیٹھ جائیں۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی غیبت شروع کرتا نا فوراً روک دیتے۔ اب ان میں یہ جذبہ تھا، حالانکہ کتنے خلیق تھے وہ، لیکن غیبت کے معاملے میں جو ہے نا انہوں نے اخلاق نہیں دکھائے تھے، گویا ایک لحاظ سے بد اخلاقی کا مظاہرہ فرمایا۔ عمومی طور پر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اور رنگ عجیب و غریب تھا، وہ مغلوب عن الاخلاق تھے، لیکن اس معاملے میں کسی کی نہیں سنتے تھے۔ کسی نے غیبت شروع کر دی، بس مت کرو غیبت، کون جو ہے نا بولتا۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے کوئی غیبت کرتا، بس جو ہے نا وہ کان لگا کر سنتے، اگلا خوش ہوتا یار بڑی گل تو بڑی غور نہ سنی ہے۔ جب وہ بات پوری کر لیتا حاجی صاحب فرماتے سب جھوٹ ہے، بس اس کا پارا جو ہے نا فوراً اتر جاتا۔ حاجی صاحب فرماتے وہ خوش ہوتا کہ بھائی میری بات بڑی غور سے سنی ہے، فرماتے سب تم نے جھوٹ کہا ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، ان پر جو ہے نا کذب کا اطلاق کیسے ہوگا کہ یہ جھوٹا ہے؟ فرمایا دیکھو بھائی عجیب آدمی ہو، کسی پر گواہی کے لیے جو ہے نا گواہ ہونے چاہیے۔ اب ایسے بیچارہ کو کیا پتہ، یہ سچا اپنے طور پر تو ہے لیکن اس کے پاس گواہ تو نہیں ہے نا کہ فلاں نے یہ بات کی ہے، سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو فرمایا اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سب جو ہے نا جھوٹ ہے۔ ایسے جو ہے نا وہ اصلاح فرمایا کرتے تھے، سن لیتے کہ چلو اس کو سنانے تو دو کیا ہوتا ہے۔ اور حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کی کیا عادت مبارک تھی، جو ان کے پاس آ جاتا کہ حضرت میں نے آپ کی غیبت کی، خدا را مجھے معاف کر دیں۔ تو حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے معاف کر دیا، لیکن بتاؤ غیبت کیا کی ہے، بتاؤ تو صحیح کیا کی ہے، کیا کہا ہے تم نے؟ تو پھر خود ہی فرماتے میں اس وجہ سے نہیں پوچھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا ذلیل کر دوں، رسوا کر دوں، مقصود یہ کہ اگر غیبت یہ کر رہا ہے مجھ میں واقعتاً اگر ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں۔ فرمایا اس وجہ سے اس کو معاف بھی کر دیا کہ دوسرے کی یکجوئی مت کرو، لیکن فرمایا اپنی اصلاح کے لیے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ عیب بیان کر دے اور واقعتاً وہ عیب مجھ میں موجود ہے بھی تو فرمایا تاکہ میں اس کو دور کر دوں۔ ہر ایک کا اپنا ایک رنگ ہے، ورنہ عام طور پر ضابطہ کیا ہے کہ انسان کسی کی غیبت کر لے، اس سے معافی طلب کر لے، لیکن جا کر کہانی نہ سنا اس کو کہ میں نے یوں بھی کیا تھا، فلاں وقت یہ کہا تھا، پھر فلاں وقت یوں کیا تھا۔ اس سے اس کا دل مزید جو ہے نا بھاری ہو جائے گا۔ بس اتنا کہے کہ جو کہا سنا ہو وہ ہمیں معاف کر دو۔ جیسے پرانے لوگوں کی عادت ہوتی تھی، جب 2-4 دن اکٹھے ہوتے، جب جدائی ہوتی الوداع کرتے، بھائی جو کہا سنا ہے تو جو ہے نا معاف کر دینا، بس اتنی سی بات کافی ہے۔ کیوں تقریر آپ جو ہے نا مکمل اس کو بیان کریں گے تو اس کا دل بھاری ہو جائے گا، یار تو میرا اصلی دشمن تو یہ نکل آیا ہے کہ اس نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا معافی انسان طلب کرے گا تب جو ہے نا معاملہ چلے گا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ذات کسی کی نہیں ہے۔ یہ حقوق و لباس میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لے۔ میں نے کسی کو اذیت دی ہو، جانی کسی کا حق ہو یا مالی حق ہو تو مجھ سے طلب کر لے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک حق آپ پر باقی ہے، میرا ایک حق ہے آپ پر۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حق ہے؟ تو اس سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا غزوہ تھا جس میں صحابہ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے کھڑا کیا، ان کا پیٹ مبارک تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کے ساتھ یا نیزے کے ساتھ ایسے ان کے پیٹ پر جو ہے نا اس کو مارا کہ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں وقت آپ نے جو ہے نا مجھے نیزہ مارا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا تواضع اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا بالکل جو ہے نا میں اس کے لیے حاضر ہوں، آؤ جو ہے نا تم بھی مجھے نیزہ مار لو، جس طریقے سے میں نے کیا تھا وہی طریقہ تم بھی اپنا لو، لیکن یہ حق دنیا میں تاکہ ختم ہو جائیں، آخرت میں جو ہے محاسبہ وغیرہ نہ ہو۔
تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرا پیٹ میرا جسم جو ہے نا وہ ننگا تھا، پیٹھ میری بھی ننگی تھی، اور آپ کی پیٹھ مبارک پر پیٹ مبارک پر تو چادر ہے، کپڑے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک سے چادر کو ہٹا دیا، لیکن اس صحابی کے تو منشا اور مقصود کچھ اور تھا۔ وہ آیا، دوڑا دوڑا آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہر مبارک تھی اس کو جو ہے نا چومنے لگ گئے اور جو ہے نا رونے لگ گئے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کب جو ہے نا آپ سے بدلہ لینے والا تھا، لیکن میں نے کہا چلو یہ خواہش اس طریقے سے جو ہے نا پوری ہو جائے گی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حق کو جو ہے نا ادا کیا ہے، ایک نمونہ جو ہے نا عملی دکھا دیا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب آخر میں وہ بیمار ہو گئے، دل کا دورہ ان پر پڑ گیا اور صاحب فراش ہو گئے، تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ بھائی میرے جتنے بھی عزیز اور اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، احبہ ہیں، جو بھی دوست احباب ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، ان کے نام پر ایک جو ہے نا خط لکھ دو میری طرف سے، کیونکہ میں لکھ نہیں سکتا ہوں، کمزور ہوں، تم لکھ دو کہ جس کا مجھ پر جس قسم کا حق ہو، چاہے وہ جانی حق ہو تو مجھ سے طلب کر لے یا مجھے معاف کر دے، اور اگر کسی کا مالی حق ہو تو میں اس وقت زندہ ہوں، آؤ میں اس کا حق اس کو جو ہے ادا کر دوں۔ اور پھر تلافی معافات کے نام سے اس کو اپنے البلاغ رسالے میں باقاعدہ اس کی اشاعت بھی فرمائی کہ کسی کا مجھ پر کوئی حق ہو تو وہ جو ہے نا اپنا حق مجھ سے مانگ لے، کیوں یہاں جو ہے نا حقوق کو پورا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو معافی تلافی انسان کر لے، کیوں وہاں کا معاملہ جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا اور اعمال سارے جو ہے نا ہمارے دوسرے کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ ایسا فرمایا کرتے تھے کتنا نادان ہے وہ شخص کہ سارا دن تو جو ہے نا وہ عمل وہ کرتا رہے اور پھر جو ہے نا عمل کوئی اور اس سے لے جائے۔ ذکر ایک نے کیا، 3 گھنٹے ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اور 5-10 منٹ اس نے غیبت کی، سارا عمل جو ہے نا دوسرے کے کھاتے میں چلا گیا، سارا عمل دوسرے کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ گویا ایک شخص صبح سے شام تک جو ہے نا لوہا کوٹتا ہے یا اور کوئی مزدوری کرتا ہے، 1000 روپے اس کو مل گئے، اب وہ بڑا خوش ہے کہ بھائی سارا دن میں نے مزدوری کی، خون پسینے کی کمائی، 1000 روپے اس کو مل گیا، اور رستے میں آتے آتے کسی جیب کترے نے اس کا جیب کاٹ دیا۔ تو فرمائے شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، غیبت کے ذریعے سے جو ہے نا انسان کی جیب کو کاٹ دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو وہ کاٹ دیتا ہے، پہلے عمل کے لیے چھوڑتا نہیں اور پھر عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، نیکی کرنے کا نہیں فرمایا، نیکی کا کرنا آسان، نیکی کا بچانا محفوظ رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو نیکی تو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اب نیکی کو ہم نے محفوظ رکھا یا نہیں، اس میں ہم سب ناکام ہیں۔ تو اس نیکی کو محفوظ رکھنے، اور وہ محفوظ کیسے، وہ غیبت سے اپنی زبان کو جو ہے نا ہم کنٹرول میں رکھ لیں۔ بس غیبت کا تعلق اس زبان کے ساتھ ہے، اس کی اپنی آفات ہے، کسی وقت بیان ہو چکی ہے پھر بیان کریں گے۔ تو بہرحال غیبت ایسے جو ہے نا برا گناہ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں مجھے اپنے کچھ اعمال دکھائے گئے، امتیوں کے عذابات ان کے دکھائے گئے۔ فرمایا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے جو دونوں ہونٹ ہیں یہ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی آبروریزی کیا کرتے تھے، ان ہونٹوں کو استعمال کرتے تھے، دوسرے کی عزت کو تاتار کرتے تھے، دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑایا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ پھر فرمایا ایک جگہ سے میں گزرا، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں، اچھا گوشت اس کو چھوڑ دیے، بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ یعنی جو غیبت کرنے والے ان کو مختلف انداز میں وہاں پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ابروریزی کیا کرتے تھے۔ تو اس بدبو میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملوث کر دیا کہ بدبودار گوشت یہاں پر کھا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے ناخن ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، اور اس سے اپنے اس گوشت کو، چہرے کے اور سینے کے گوشت کو وہ چھیل رہے ہیں، ایسے چھیل رہے ہیں اپنے آپ کو۔ تو میں نے پھر پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں مبتلا فرما دیا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں بعض لوگوں پر خارش کی بیماری لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو خارش کی بیماری میں مبتلا فرما دے گا، اتنی خارش، اتنی کھجلی کریں گے کہ اپنے اس جسم سے گوشت کو بالکل یعنی ہٹا دیں گے، گوشت ہٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، گل جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، لیکن ان کی وہ کھجلی، وہ خارش ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں انسان کو خارش ہوتی ہے، لگے رہتے ہیں ہم 2-3-4 منٹ، پھر جو ہے نا سکون ہو جاتا ہے، پھر ہوئی تو چلو پھر جو ہے نا کھجلی کر لیتے ہیں،
لیکن مسلسل فرمایا ایسی کھجلی ایسی خارش ہوگی کہ وہ خارش ختم نہیں ہوگی، اور گوشت جو ہے نا وہ نوچ لیں گے، سب گوشت جو ہے نا ختم ہو جائے گا، ہڈی رہ جائے گی۔ فرشتے جو ہے نا ان سے پوچھیں گے، تنزن ان سے پوچھیں گے، ہاں کچھ مزہ ہے، کچھ مزہ تمہیں آیا؟ تو وہ کہیں گے ہم تو غارت ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، مزہ کس چیز کا؟ تو فرشتے پوچھیں گے تمہیں معلوم ہے یہ عذاب تمہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے دنیا میں تم مسلمانوں کی ابروریزی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں تمہیں جو ہے نا اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ آج تم جو ہے نا اپنے جسموں کو چھیل رہے ہو، اور تمہارا یہ انجام جو ہے نا جب تک اللہ تعالیٰ نے لکھا اگر مومن ہو تو جتنی وقت جتنی مدت لکھی ہے اتنی مدت تک اس عذاب میں مبتلا رہو گے، پھر اللہ تمہیں نکال لے گا، اور اگر کافر ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا۔ تو جو ہے نا کتنا سخت گناہ ہے۔ اور غالباً حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کن کا قول ہے، کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو غیبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کتوں کی صورت میں محشور فرمائے گا، کتوں کی صورت میں، اور ایک جگہ فرمائے کہ بندر کی صورت میں ان کو اللہ تعالیٰ محشور فرمائے گا، بندروں کی شکل میں وہ اٹھیں گے، اس انداز میں کہ جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ابروریزی کیا کرتے تھے، اور پھر چغلی بھی کھایا کرتے تھے۔ غیبت اور چغلی یہ قریب قریب ہیں، تھوڑا سا فرق ہے ان میں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کا جو ہے نا عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا، اور چغلی کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کو آپس میں لڑانا، یعنی غیبت بھی کر رہا ہے، اس کے عیب بھی بیان کر رہا ہے، اور پھر ان کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو چغلی کہا جاتا ہے۔ یعنی غیبت میں اظہار غیب ہے، اور چغلی میں اظہار غیب کے ساتھ ان کو لڑانا بھی مقصود ہے کہ یار یہ آپس میں لڑ جائیں۔ تو چغلی ایک معنی میں غیبت سے بڑھ کر ہے، لیکن عام طور پر لوگ عیوب تو بیان کرتے ہیں، لڑاتے بہت کم ہیں، اس وجہ سے غیبت کے متعلق فرما دیا گیا کہ یہ غیبت جو ہے نا سخت گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، کتنا سخت گناہ ہے؟ فرمایا 30 دفعہ کوئی زنا کر لے اس سے زیادہ سخت ہے یہ، اور ایک جگہ پر 35 دفعہ آیا ہے کہ اتنا جو ہے نا سخت گناہ ہے غیبت، لیکن ہم جو ہے نا اس پر لگے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے نا اس کا علاج معالجہ کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے انسان غیبت سے بچے گا؟ کہ جو وعیدیں اس پر مستحضر ہیں ان کو جو ہے نا سامنے کر لے، جو وعیدیں اس پر آئی ہیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان کو مستحضر کر لے کہ یہ عذابات اس کو ملیں گے، اور روکنے پر جو بشارتیں آئی ہیں جیسے 2 حدیثیں بیان کر دی ان کو مستحضر کر لے کہ اس پر جو ہے نا یہ اجر اور ثواب مجھے ملے گا۔ پھر مزید کیا، چونکہ یہ حقوق العباد میں سے اس سے معافی طلب کرے گا، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے استغفار، توبہ استغفار اور ایصال ثواب کرتے رہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے، کیونکہ ایصال ثواب کون سا؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں جس طریقے سے بھی کریں، چاہے کھانے کی صورت میں ہو چاہے پڑھنے کی صورت میں ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ تو شاید اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ معافی کی کوئی صورت پیدا فرما دے، اور اگر وہ موجود ہو تو جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ اگر غیبت ایسے شخص کے سامنے کی ہے کہ وہ اس تک پہنچی نہیں ہے، مثلا 2 آدمی آپس میں لگے ہوئے کسی تیسرے دوست کی غیبت کر رہا ہے لیکن اس تک یہ بات نہیں پہنچی کہ انہوں نے آپس میں یہ بات کی ہے، تو یہ اب اللہ کا معاملہ ہے، یہ پھر استغفار سے بھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے غیبت کی جا کے اس کے سامنے کہہ دے کہ بھائی میں توبہ طائب ہو چکا ہوں، میں نے فلاں شخص کی غیبت تمہارے سامنے کی تھی، اور اس کو جو ہے نا کل عدم قرار دے دو، مجھے اس پر جو ہے نا اس بات پر اعتماد نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا مجھے اس بات پر اعتماد نہیں ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک توریہ ہو جائے گا۔ کیا توریہ؟ کہ قطعی جو ہے نا حکم وہ تو وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے نا، ایک چیز کی تحقیق اور سچائی کا مدار وہ وحی پر ہے، تو فرمایا ہم تو پیغمبر ہے نہیں، تو اس وجہ سے یہ کہہ سکتا ہے انسان کہ یار میری اس بات پر اعتماد نہ کرنا، میں نے جو کہا تھا اس پر اعتماد نہ کرنا، یا بالفاظ دیگر کہ یار میں جھوٹا آدمی ہوں، میری بات پر اعتماد نہ کرنا، اور میں توبہ طائب ہو چکا ہوں۔ فرمایا اتنا اس کے اوپر پھر بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو کتنا بکھیڑا ہے کہ معافی بھی طلب کرے گا، پھر اس کے لیے سال ثواب بھی کرے گا، پھر لوگوں کے سامنے جاتا جو ہے نا کہتا پھرتا بھی رہے گا۔ تو مفت کا جو ہے نا مقدمہ اپنے گلے میں ڈالنا ہے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چند منٹ کی جو ہے نا اس کو خوشنودی اور جو ہے نا خوشی مل جائے گی، لیکن ہمیشہ کی بربادی انسان کے لیے بن جاتی ہے۔ اعمال دوسرے کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو اعمال نامہ ملے گا، بڑا خوش ہوگا جب اعمال نامے کو پڑھے گا، ہر ایک انسان جو ہے نا پڑھا لکھا بن جائے گا۔ یہ کوئی نہیں کہے گا جو ٹھیکیدار صاحب کہ مجھے تو عربی آتی ہی نہیں ہے جی، کیسے پڑھوں گا؟ تو وہاں جو ہے نا ہر ایک کو عربی آ جائے گی، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جیسے بھی ہو ہر ایک جو ہے نا پڑھا لکھا بن جائے گا، ان پڑھ کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اس کتاب کو پڑھو، اعمال نامے کو پڑھو، خود اپنا محاسبہ کرو، خود محاسبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر یعنی اس اعمال نامے کی بھی انسان کو جنت جہنم میں ڈال سکتا ہے،
لیکن تاکہ کسی کو گلہ اور شکوہ نہ رہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، نہ معلوم کیا ہوا ہے، تو اللہ فرمائیں گے دیکھو تم نے کیا کیا عمل کیا ہے۔ تو ایک شخص اپنے اعمال نامے کو پڑھے گا، جو مسلمان ہیں قطعی جنتی ہے، جن کے ساتھ یعنی کوئی گناہ جن کا نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ آگے کی طرف سے سیدھے ہاتھ میں دے گا، آگے سے سیدھے ہاتھ میں، اور جو قطعی کافر ہے اس کو بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو عاصی مسلمان ہے، نافرمان ہے، اس نے کچھ گناہ وغیرہ بھی کیے ہیں، اس کو آگے سے بائیں ہاتھ میں ملے گا، آگے سے ملے گا لیکن بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور کافر اس کو تو ملے گا ہی پیچھے کی طرف سے۔ تو بہرحال مسلمان ہے، نافرمان ہے، جیسے بھی ہے، لیکن اس کو عمل نامہ مل جائے گا۔ بعض کہتے ہیں دائیں ہاتھ ہی میں ملے گا، اور ایک اور یہ کہ نہیں، اس کو بائیں ہاتھ میں لیکن آگے کی طرف سے ملے گا، اور جو قطعی جنتی ہے اس کو دائیں ہاتھ میں آگے سے ملے گا، اور ایک قول یہ کہ جو نافرمان ہے اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا لیکن پیچھے کی طرف سے ملے گا اس کو بھی دائیں ہاتھ میں لیکن پیچھے کی طرف سے، اور کافر جو قطعی ہے اس کو تو پیچھے کی طرف سے جو نا ملتا رہے گا۔ بہرحال عمل نامہ جو ہے نا ہر ایک کو ملے گا، ہر ایک پڑھا لکھا بن جائے گا، دیکھے گا تو ایک شخص دیکھے گا اپنے عمل نامے کو ایسے پڑھتے 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 جو ہے نا عمل نامے کو بند کر دے گا، فرشتے سے کہے گا یہ میرا عمل نامہ نہیں۔ فرشتے کہیں گے دیکھو تمہارا عمل نامہ ہے، تمہارا نام اوپر لکھا ہوا ہے، تمہاری ولدیت لکھی ہوئی ہے، جیسے پرسنل جو ڈائری ہے، کیا کہتے ہیں، ہر ایک کا جو ہے نا اپنا ہوتا ہے نا، نہیں آئی ڈی کارڈ نہیں، یہ جو اسکولوں میں وہ ہوتا ہے، پورا پرسنل فائل ہوتی ہے نا، ہر ایک کی جو ہے نا پرسنل فائل ہوتی ہے، تو اس پر نام سب کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ تبدیل تو نہیں ہوتی۔ تو فرشتہ کہے گا یہ تمہارا ہی عمل نامہ ہے۔ وہ کہے گا دیکھو میں نے حج کیا ہے، میں نے 10 حج کیے، ایک حج بھی اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، میں نے 10 عمرے کیے تو عمرہ کدھر گیا میرا، میں نے اتنے صدقات کیے، اتنے خیرات کیے، اتنے نوافل پڑھے، فلاں فلاں عمل کیے، ساری نیکیاں اپنی گنوائے گا، اس میں تو ایک بھی نہیں ہے، یہ میرا عمل نامہ نہیں ہے، غلطی سے مجھے کسی اور کا تھما دیا گیا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں یہ تمہارا ہی ہے، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی، تمہارا حج اس کے کھاتے میں چلا گیا، فلاں شخص کے ساتھ ظلم کیا تھا، تمہارا وہ عمرہ اس کے کھاتے میں چلا گیا، فلاں کے ساتھ خیانت کی، فلاں کے ساتھ یہ کیا، بہت سے اہل حقوق تھے، تم نے حقوق پورے نہیں کیے، لہٰذا تمہارے وہ سارے اعمال ان کے کھاتے میں چلے گئے، اور یہ اسی طرح جو ہے نا خالی رہ جائے گا۔ اور ایک شخص کو عمل نامہ ملے گا، وہ خوشبخت ہوگا، وہ کھولے گا عمل نامے کو، اس میں جو ہے نا 10 20 100 ہزاروں حج لکھے ہوں گے، اس میں جو ہے نا عمرے لکھے ہوئے ہوں گے۔ وہ کہے گا فرشتوں سے کہ بھائی یہ میرا جو ہے نا عمل نامہ نہیں ہے، میں غریب اور مفلس آدمی تھا، میں نے کب جو ہے نا عمرے کیے ہوں، کب میں نے حج کیے ہیں، میں کب صدقے اور خیرات دینے کے قابل تھا، اس میں صدقات لکھے ہیں، اس میں خیرات لکھے ہوئے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ تمہارا ہی عمل نامہ ہے، تمہیں مبارک ہو، فلاں شخص جو ہے نا تمہاری غیبت کی تھی، اس کا حج تمہارے کھاتے میں لکھ دیا، فلاں شخص نے جو تمہاری غیبت کی تھی، تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا، برا بھلا کہا کرتا تھا، اس کا عمرہ تمہارے کھاتے میں ہم نے لکھ دیا، اس کے صدقات و خیرات تمہارے کھاتے میں ہم نے لکھ دیے، دیکھو یہ تمہارا ہے۔ تو اپنا عمل دوسرے کو دینا یہ جو ہے نا نادانی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ان کے مناقب کے متعلق کہ جی حضرت ان کی کیا شان ہے، ان کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، دونوں ہمعصر بھی تھے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑا بخیل آدمی ہے، امام صاحب کے متعلق فرمایا بڑا بخیل آدمی ہے۔ بہت حیران ہوئے بھائی، ہم نے کہا ان کی تعریف کریں گے، کچھ مناقب بیان کریں گے، اور یہ تو ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ بڑا بخیل ہے۔ تو پھر فرمایا دیکھو میں نے بخیل کس معنی میں کہا، میں نے بخیل اس وجہ سے کہا کہ وہ اپنی نیکی دوسرے کو دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، دوسرے کو اپنی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ کسی کی غیبت کرتا نہیں ہے، تو نیکی کیوں جو ہے نا دوسرے کے کھاتے میں چلی جائے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں غیبت سے اپنے آپ کو منع کرتا ہوں، اگر غیبت میں نے کرنی ہو یا کسی نے بھی کرنی ہو تو فرمایا میں اپنی ماں کی جو ہے نا غیبت کیوں نہ کروں۔ کسی نے کہا حضرت ماں کی تو لوگ جو ہے نا تعریف کرتے ہیں، آپ جو ہے نا مذمت کرتے ہیں ان کو یوں، فرمایا چلو نیکی گاری میں رہ جائے گی نا، میری نیکی تو چلو والدہ کو مل جائے گی، فائدہ ان کو تو مل جائے گا، اگر مجھے نہیں مل رہا، بجائے سے کہ میں کسی اور کو جو ہے نا اپنی نیکی دوں۔ مقصود ان کا کیا تھا کہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق آتا ہے جب آخری وقت ہوا تو کسی نے کہا، رو رہے تھے، ظاہر ہے کہ خشیت کا غلبہ تھا، تو فرمایا میرے پاس اور کوئی عمل نہیں ہے کہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر سکوں، البتہ میرا ایک عمل ہے، اس پر مجھے امید ہے شاید اللہ مجھے بخشے۔ کتنا بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، لیکن وہ کام ان کے مد نظر نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، یعنی خشیت ان کے مد نظر تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا تو سب کچھ ہے نا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا،
اسی وجہ سے انما الاعمال بالنیات لکھا نا، انما الاعمال بالنیات، کہ دیکھو میں کتاب لکھ رہا ہوں، تم پڑھ رہے ہو، تم سن رہے ہو، تم پڑھا رہے ہو، سب کو یہ تعلیم کر دی کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ کتاب تو لکھ رہا ہوں، کس مقصد کے لیے لکھ رہا ہوں؟ اپنی بڑائی کے لیے لکھ رہا ہوں، اپنی عظمت کے لیے لکھ رہا ہوں؟ کیا مقصد ہے اس کتاب لکھنے کا؟ اور جو پڑھنے والے ہیں، جو متعلم ہیں، ان کو بھی یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم جو ہے نا بڑے علامے بن جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آگاہی حاصل ہو جائے، ہماری زندگی جو ہے وہ صراط مستقیم پر آ جائے، اس لیے ہم جو ہے نا اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اور اسی طرح معلمین کو بھی کہ تم اس لیے نہ پڑھاؤ کہ جو شیخ الحدیث بن گیا جی، بڑی واہ ہو گئی ہے اس کی، شہرت اللہ دے گا تو دے دے گا، لیکن اپنے دل میں یہ ارادہ نہ ہو، صرف رضا الہی مقصود ہو۔ تو فرمایا اس وجہ سے انما الاعمال بالنیات، اس سے جو ہے نا ابتدا کی۔ اور پھر آخر میں کیا؟ کلمتان حبیبتان، وہ پڑھی ہوگی آپ نے نا، کہ کیا مطلب کہ دیکھو اس منہ سے ہم جو کچھ بھی نکالتے ہیں، اس حدیث پاک میں، اس بخاری شریف میں میں نے عقائد بھی بیان کر دیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں نے محفوظ فرما دیا ہے، ان کے معاشرت کو، ان کے کھانے پینے کو، جو کچھ بھی ان کا تھا، یعنی اٹھنا بیٹھنا، جو حرکت اور سکون تھی، چاہے وہ عقائد کے کا تعلق تھا، اس یعنی عقائد سے اس کا تعلق ہے، چاہے عبادات سے، چاہے جس سے بھی ہے، ساری اس میں محفوظ کر دی۔ تو انسان جو کچھ بھی تو اس منہ سے نکالے گا، جو عمل بھی تو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہاں پر تول کر دکھائے گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ تو نے ایک عمل کیا، تو اگرچہ چھوٹا عمل ہو، سبحان اللہ ہی تم نے کہہ دیا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہی کہہ دیا، تو وہ جو ہے نا اس پڑھنے کو باری کر دے گا، میزان عدل کو بھر دے گا۔ لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو کچھ بھی جو ہے نا تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب جو ہے نا ایسا عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اور 6 لاکھ حدیث میں سے 3 لاکھ انہوں نے یاد کی۔ پہلے 6 لاکھ حدیث تھی، 6 لاکھ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، 6 لاکھ۔ اور پھر ان 6 لاکھ میں سے یعنی بخاری شریف کا انتخاب کیا انہوں نے، 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، 3 لاکھ ان میں سے چن لی کہ چلو ان 3 لاکھ میں سے میں اب چناؤ کروں گا۔ پھر 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ چنی، ان 1 لاکھ میں سے یہ 9082 غالباً اتنی اس میں احادیث ہیں، پتہ ہے کہ نا، یوں تو گزرے ہو، 9082 غالباً اتنی احادیث ہیں۔ اب 6 لاکھ میں سے یہ انہوں نے نچوڑ نکالا، انہوں نے کتنی محنت کی، اور پھر کیسی محنت کی تھی کہ ہر حدیث کے لکھنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ باقاعدہ اس دن روزہ ہوتا تھا، باقاعدہ اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور مزید کیا کہ جو حدیث پاک تھی، جو یعنی متن ہے، اس کو خانہ کعبہ میں لکھا کرتے تھے، جو تراجم ہے، یہ سمجھتے ہیں ان کو طلبہ، جو تراجم تھے اس کو مدینہ منورہ میں جا کر لکھا کرتے تھے، ترجمۃ الباب جس کو کہا جاتا ہے، اس کو وہاں پر لکھا کرتے تھے۔ ایسی جو ہے نا شان تھی ان کی، اتنا اہتمام کیا، اور فرمایا کہ جب میں حدیث پاک لکھتا 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اس کے لیے، اور اس کے لیے میں پہلے غسل کیا کرتا تھا، غسل۔ اور 16 سال میں اس کتاب کو لکھا ہے، 16 سال میں، تو 16 سال مسلسل جو ہے نا 2 رکعت نماز بھی آپ اندازہ لگائیں، پھر اس کے لیے غسل بھی، پھر اس کے لیے روزہ بھی، اتنا اہتمام فرمایا، اور اس کے بعد اس کتاب کو لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی جو ہے نا اس کو مقبولیت عطا فرما دی۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد سب سے جو ہے نا اصح کتاب، صحیح ترین کتاب جو ہے نا وہ یہ ہے بخاری شریف۔ لیکن وہ بھی آخر میں رو رہے ہیں اور فرمایا کہ اور کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے، عمل ایک ہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس وجہ سے مجھے بخش دے، اور وہ عمل یہ کہ مجھے کبھی یاد نہیں، ساری زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی غیبت میں نے نہیں کی، شاید یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو انسان سب کچھ کرے، پھر اس کے بعد ڈرتا بھی رہے، ہم کرتے بھی کچھ نہیں ہیں، اور پھر جو ہے نا خواہش بھی ہے جی بس اللہ میری اصلاح کر دے، فیض کہے گا بس جی تھی دعا کرو اس غصے کا علاج ہو جلے، ادھر سے جو ہے نا تنویر کہے گا بس جی کچھ کرو جی، پھرو جی دعا کر سو جی۔ بھائی ایسے جو ہے نا خواہشات، ایسے شوق سے جو ہے نا کام نہیں ہو، شوق سے کام ہوگا، اس کو آرزو کہتے ہیں، بھیجا آرزو۔ اس کی مثال کیسی ہے، پچھلی دفعہ میں نے بیان کی ہے نہیں، ایک شخص وہ بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی آدمی تھا ہماری طرح، فیصل کی طرح تھا شاید، وہ کہے گا مجھے دیہاتی کہہ دیا، میں تو شہر میں رہتا ہوں، تو مجھے پتا ہے نا دیہاتی ہے یا شہری ہے۔ تو بہرحال وہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہ ہمارا جو ہے نا صرف زبانی جمع خرچ باتیں، بس ہم کہتے ہیں بس ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، لیکن کریں گے کچھ نہیں۔ تو ہماری مثال اس دیہاتی کی سی ہے، وہ بیٹھا ہوا تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا نا وہ ایسے بہت سارا گڑ ہو نا، واہ 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 بہت سارا گڑ ہو گیا، اب اپنے ساتھ لگے ہوا ہے، قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے کہا مجھ سارا گڑ ہو گیا۔ ظاہر گڑ کا میں نے نام لیا، جو میٹھے کا شوقین ہے عاطف ہو گیا، وہ کہے یار کدھر ہے،
बात जो है ना जान देते हैं मीठे के लिए। और फिर उसने क्या कहा, यार बहुत सारा जो है ना दूध हो, बहुत सारा गुड़ हो और बहुत सारा दूध हो, वाह वाह वाह, अब चस्का ले रहा है, मजा ले रहा है। और फिर क्या हो, मैं इस गुड़ को जो है ना इस दूध में डाल दूं और फिर उसमें उंगली ऐसे फेरूं, है यहाँ उस बीच में से अपनी अंगल मारा है यहाँ फेरा उसको, फिर जाके मैं यहाँ कोट पा रहा, आहा बड़ा मजा आए, बड़ा मजा आ जाए। तो करीब एक दोस्त था बेतकल्ला था, उसने कहा यार तुम लगे हुए तो गुड़ किधर है? उसने कहा गुड़ तो नहीं है। उसने कहा दूध? उसने कहा दूध भी नहीं है। उसने कहा तुम्हारे पास है क्या? उसे मेरे को लंगे लेना ए भाई मारता। तो हम भी कहते हैं या अल्लाह जो है ना गीबत भी हम छूट जाए ऐसे, तो ऐसे नहीं छूटेगी। अमल क्या है हमारे पास? जिस्म तो अल्लाह ने दिए, ये चलो ये हम कह सकते हमारे पास जिस्म है, अल्लाह ने इख्तियार भी दे दिया है, हाथ हमारे इख्तियार में है, आंख इख्तियार में है, जुबान इख्तियार में है, कान इख्तियार, सब कुछ अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है। लेकिन एक दिन इसका इख्तियार खत्म हो जाएगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये मकसूद है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आखिर में, कि जो कुछ भी जुबान से निकालोगे ना अल्लाह पूछेगा तुमसे, तो सही सही तुम्हारा कौल, तुम्हारा फेल, हर चीज को जो है ना तोला जाएगा, तुम्हारे अखलाक को तोला जाएगा, तुम्हारी इबादत को तोला जाएगा। मुतज़िला पर रद्द किया है इमाम बुखारी ने। ये किताब ऐसे नहीं लिखी, चार वजूह की वजह से किताब लिखी है। और सबसे बड़ा क्या, मुतज़िला के लिए रद्द था। उन्होंने कहा अमाल कहाँ वो जो है ना तोल होगा, कैसे होगा? तो अब देखिए आजकल जो है हम थर्मामीटर में बुखार को चेक करते हैं या नहीं, बुखार को भी तोल रहे हैं अब, गैर यानी रूहानी चीज है, गैर हिस्सी चीज है, लेकिन हम उसको मालूम कर रहे हैं। आप जो है ना जाकर गाड़ी खरीद जाती है, इस पे जो है ना इतने बार जो है ना गैस डालो, अब क्या चीज है गैस? हवा है ना, लेकिन वो तोल कर आपको दिखा रही है। तो इंसान का अमल तोला जाएगा, उसको खुद तोला जाएगा, सारी चीजें जो है ना तोली जाएंगी। इस वजह से फरमाया कि जुबान को जो है ना इसको अपने काबू में रखना है। तो गीबत से अपने आप को बचाना है, उसका ताल्लुक इस जुबान से है। मन समता नजा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खामोश रहा जो है ना वो निजात पा गया। दिल जिपुर गुफ्तन बमीर दर बदन, घर से गुफ्तारश बहुत दुर्यादन, गर खबरदारी जिहाई ला यमूत, बर जुबान खुद बनी मोहर सुकूत। लेकिन इस सुकूत के लिए कौन तैयार है? हर एक कहता है मेरा कुछ नाम हो जाए, कुछ मैं कह दूं, अब तो मैं अल्लामा हो गया हूँ, अब तो जो है ना माशाअल्लाह दस्तारबंदी भी होगी, अब तो मैं पहुंच गया हूँ। पहुंचे हुए कहाँ हो? अभी तो इब्तिदा है। तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू का ये आखिरी पता नहीं किसने कल सुनाया था या दिया था, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। फरमाया कि ये ना समझो कि तुम्हारी दस्तारबंदी होगी तुम पहुंच गए। फरमाया ये इल्म की इब्तिदा है, अभी इब्तिदा हुई है। यानी अब तुम अमली मश्क करोगे, इस इल्म को अपने अंदर लाने की कोशिश करोगे। जो कुछ पढ़ा है वो तो पढ़ लिया। पढ़ने के जमाने में अमूमन अमल की तरफ तवज्जो नहीं होती, बस किताब की तरफ तवज्जो होती है। बस चल सो चल, आखिर में तो चल सो चल ही होता है ना। बस हद बस जुल जी, बस खत्म हो गया जी। तो जो है ना ये अमल असल चीज है। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर देखे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सिफत पैदा कर दे कि गीबत सारी उम्र नहीं की। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र गीबत नहीं की। तो इमाम साहब ने कब गीबत किया? फरमाया अगर करना चाहूं तो मैं वालदा की क्यों ना करूं, ताकि घर की चीज घर ही में रह जाए। तो गीबत से अपने आप को बचाना है। तो अल्लाह ताला हमें भी जो है ना इस मूजी मर्ज से निजात अता फरमा दे। लेकिन अगर गीबत होगी तो क्या करेगा? उससे माफी मांग ले, लोगों के से कह दे कि भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरे अंदर गीबत का मर्ज पड़ा हुआ है ताकि मुझसे निकल जाए। और फिर मजीद क्या करे? उसके लिए इसाले सवाब कर ले। अगर मौजूद है फिर भी, नहीं मौजूद फिर भी जो है ना इसाले सवाब कर ले। गायबाना जो है ना इसाले सवाब जरूर किया करें अपने अमल में। नमाज पढ़ लिया, अल्लाह इसका सवाब हम मेरे वालिदैन को, मशाइख को, रिश्तेदारों को, अहबाब को, वलिमन लहु हक़्क़ुन अलैना, जिसका मुझ पर किसी किस्म का कोई हक हो, मुझे मालूम ही नहीं है या मुझे मालूम है, या अल्लाह इसका सवाब उन तक पहुंचा दे। तो इस तरीके से इंसान की इस्लाह होगी, फिर जो है ना वो गीबत से अपने आप को बचा सकेगा। और अपने ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा कोई सरकश हो चुका हो तो अपने ऊपर जो है ना जुर्माना मुकर्रर कर दे, अपने ऊपर जुर्माना। लेकिन जुर्माना वो जो शेख मुकर्रर करे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या कॉलेज जब शुरू हुआ तो उस वक्त उन्होंने मुसलमानों पर ये पाबंदी लगाई जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो 2 आने देगा। यानी खुद साख्त वो मुजाहिदा कर रहे थे ना, ये मकसूद है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो 2 आने जुर्माना अदा करेगा। तो जो तलबा नमाज पढ़ने के आदी नहीं था ना, तो वो पूरे महीने का आकर जो है ना पहले जमा कर लेते या जुर्माना चाहे नहीं। तो जुर्माना वो जिससे थोड़ी सी मुशक्कत भी हो इंसान को। जो पैसे वाला है, जाहिर है अगर शेख उसको कहे तू 10 रुपये दे, वो आसी जी 100 चाहे नो वो छोड़ दो।
تو اس کے لیے کچھ اور مجاہدہ ہوگا. حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو کیا مجاہدہ فرمایا جب تم سے غیبت ہو جائے نا ایک دن فاقہ کیا کرو. پوکھا رہے ایک جڑے پوکھا, ہاں یہ سارے یہاں سے ٹھیک ہے. سب سے بہترین علاج یہ کیوں اگر کوئی دولت مند ہے یا غریب ہے مفلس ہے جو بھی ہے نا اس کا کام ہونا چاہیے. ظاہر پیٹ کی جو ہے نا بندش ہو گئی, کھانا کچھ نہیں جا رہا تو انسان سیدھا ہو جائے گا نا. جیسے جیسے شیخ جس کو جو ہے نا جو طریقہ بتائے, کسی کو کہ 20 نفل پڑھو تو ممکن ہے جو ہے نا اجاز کو کہتے کہ 100 نفل پڑھو, تو پھر پتہ چلے گا اس کو نا کہ 100 نفل پڑھنے کتنے کیسا ہوگا کام. لیکن اس کے لیے فاقہ ٹھیک ہے, اس کو ایک ٹائم تو روٹی نہیں کھا لی, چلو ایک ٹائم ہی صحیح. پھر اس سے پوچھو یہ کہ جی میری توبہ ہے لیکن روٹی کھا لو وہ کسی طرح. تو یہ مختلف طریقے ایسے جو ہے نا انسان کا علاج موجود, غالباً 15 یا 16 قسم کے علاج اور سب نے جو ہے نا ذکر فرمائے تھے وہ سارے علاج. لیکن اس میں سب سے اہم علاج کیا ہے کہ انسان جو ہے نا تھوڑا فاقہ کر لے, اپنے اوپر جرمانہ لگتے 10 روپے 20 روپے جس کی استطاعت ہو اس کے مطابق. ہاں ایک شخص کی استطاعت ہی نہ وہ پھر بھی چھوڑ دے گا, اس کا یہ بڑے وسوئی بار ہے, پھر بھی چھوڑ دے گا وہ. اور اگر بالکل کم ہوگا تو وہ کہے گا یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اتنا اپنے اوپر یعنی جرمانہ رکھے تاکہ اس کے دل کو تھوڑی تکلیف پہنچے, پھر جو ہے نا اس کی اصلاح ہوگی. ایک شخص کو اگر مثلا اجاز کو کہہ دیا تو نے روزانہ 20 روپے دینے, یہ آخری بس مڑی توبہ سنگیو 20 روپے یہ یاری نہیں ہوگی. ہاں ممکن ایک شخص جو ہے نا نوافل میں تکڑا ہوا, جی صاحب نفل پڑھو اصل ٹھیک ہے نا, میں تو یہی پڑھنا لگے تھا, چلو ٹھیک ہے 100 پڑھ کے انسان. لیکن اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے روزانہ 200 روپے دینا ہے, ایک دفعہ دیا نا تو دوسری دفعہ جب انسان غیبت کرے گا دماغ ٹھکانے ہوگا, بھائی 200 روپے بھی جلدی جائے بھی لگے گا, 200 روپے بھی جلدی لگے گا, تو پھر انسان خود بخود راست پر آ جائے گا. تو یہ اللہ والے جو ہے نا اپنی طرف سے چیزیں نہیں بناتے, صحابہ کے ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا علاج معالجہ اس طرح کیا تھا اپنے اوپر خود جو ہے نا. جیسے کون سے صحابی تھا, طلحہ رضی اللہ عنہ, نماز میں ان کی جو ہے نا سوچ تھوڑی منتشر ہو گئی, رکعتیں بھول گئے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خو اس باغ میں, یعنی وہ باغ بہت بہترین تھا, اس میں پھل لگا ہوا تھا, اسی میں مستغرق ہو گئے. فرمایا اس باغ کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے اس باغ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ اپنے اوپر جرمانہ لگایا تھا. تو یہ نہ کہو جی بزرگاں کدھر گلن کر ڈانی ہے, جی ایک دکڑی گال ہو گئی. سب جو ہے نا اس پہ موجود ہے, لیکن تھوڑا سا اس کے لیے وسعت چاہیے, ظرف چاہیے, علم میں جو ہے نا گہرائی چاہیے, پھر جو ہے نا اعتراض دل میں وارد نہیں ہوگا. تمہارا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا غیبت سے بچائے. آئندہ موقع ملا تو پھر اس پر جو حکایت وغیرہ انشاءاللہ وہ پھر بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ